کافی عرصہ حامد در در مارا پھرتا رہا۔ ابو نے خود دکان کھول لی کیونکہ انہی دنوں انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ پھر امی کے سمجھانے پر حامد کو معاف کر دیا اور گھر لے آئے۔ دوبارہ دکان اس کو سونپ دی، تاہم خود بھی ساتھ بیٹھتے تھے کہ حامد سے کوئی لغزش نہ ہو جائے۔ جب شہلہ نے ایف اے کر لیا تو اس کی شادی انہوں نے حامد سے کر دی۔ حامد اور شہلہ اچھی زندگی گزارنے لگے۔ مگر نیلوفر کے ساتھ کیا ہوا، یہ بتانے سے پہلے اس کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اس کی ایک سہیلی ہمارے گھر آئی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ بتایا۔ اس لڑکی کا نام گوہر تھا۔ گوہر کہنے لگی کہ نیلوفر سدا کی ایسی ہی تھی، جانے اس کی شخصیت میں کیا کمی تھی۔ اس کو اپنی ماں کا بھی خیال نہیں تھا، جبکہ باپ پہلے ہی فوت ہو گیا اور بھائی بھی اس کے نہیں تھے۔ ماں نے ہر طرح سے خیال رکھا، تاہم بچپن میں وہ باپ اور بہن بھائیوں کی کمی کو بہت محسوس کرتی تھی۔ وہ میری ہم جماعت تھی، پھر ہماری دوستی ہوئی۔ وہ متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی مگر امیر ہونا چاہتی تھی۔ اس کو کسی دولت مند شخص کی بیوی بننے کا جنون تھا، حالانکہ اس کا کزن علی اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ مگر نیلوفر اس کو گھاس نہیں ڈالتی تھی کیونکہ وہ متوسط گھرانے کا فرد تھا اور دولت مند نہیں تھا۔ اسی وجہ سے نیلوفر کو وہ اچھا نہیں لگتا تھا، جبکہ وہ ایک اچھا لڑکا تھا۔ علی اس کی خالہ کا بیٹا تھا۔ دونوں کے گھر قریب تھے۔ وہ 4 بہنوں کا بھائی تھا اور والد کا انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا ماں اپنی بچیوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ تاہم انہوں نے بیٹے کو اچھی تعلیم دلوائی اور ملازمت بھی مل گئی، مگر تنخواہ کم تھی، لہٰذا علی نے ملازمت چھوڑ دی۔ انہی دنوں ایک دوست کے توسط سے اسے ایک غیر ملکی کمپنی میں جاب مل گئی۔ ماں کی دعائیں رنگ لائی، لیکن یہ بات علی کے لیے پریشانی کا باعث تھی کہ اس کو اب نیلوفر سے دور جانا تھا۔ تاہم نیلو پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے کہا کہ جلد جاؤ تاکہ زیادہ کما سکو۔ وہ بیچارہ اداسی کے عالم میں دبئی چلا گیا۔ اس نے 4 بہنوں کی شادیاں بھی تو کرنی تھی۔ اب جب وہ دبئی سے فون کرتا، یہ مختصر سی بات کر کے فون رکھ دیتی، جس کی وجہ سے اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ نیلو اس کے لیے اداس ہوگی، مگر ہر دفعہ نیلو کہتی کہ روپیہ خوب کما لو پھر آنا۔ علی ہر ماہ رقم ماں کو بھجواتا رہا۔ یوں ان کے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے۔ اب اس کے گھر والوں کو علی سے زیادہ اس کی کمائی سے لگاؤ تھا۔ وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا تھا۔ نیلو کو فون کر کے کہتا، میں چاہتا ہوں جلد آ کر تم کو دلہن بنا کر لے جاؤں، مگر جواب میں وہ یہی کہتی، پہلے اپنی 4 بہنوں کو تو بیاہ لو، پھر مجھ کو لے جانا۔ ابھی بہت ٹائم ہے مجھے بیاہ لے جانے میں۔ 3 سال بعد وہ پاکستان آیا۔ ماں نے کہا، پہلے علی کی شادی کروں گی، میرا ایک ہی بیٹا ہے، بہنوں کو بیاہتے بیاہتے یہ تو بوڑھا ہو جائے گا۔ نیلوفر نے بھی سوچا کہ علی اب دبئی میں ہے، اچھا کما رہا ہے، بس اس نے انکار نہ کیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ وہ شادی کے بعد دبئی چلی گئی۔ علی کی شادی سے پہلے ایک لڑکی سمرا سے دوستی تھی، کیونکہ دونوں ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے۔ ان کے خیالات آپس میں ملتے تھے کہ دونوں ہی اپنے وطن سے پیار کرتے تھے، لیکن یہ دونوں صرف اچھے دوست تھے۔ شادی سے قبل علی اپنے ایک دوست عباس کے پاس رہتا تھا، لیکن شادی کے بعد الگ گھر لے لیا۔ تاہم کبھی کبھی عباس کا علی کے پاس آنا ہوتا تھا۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ اچانک ایک دن سمرا کا فون آیا۔ علی سے بات کی تو نیلوفر کو شک ہو گیا کہ یہ کوئی گرل فرینڈ ہے۔ اس نے شوہر سے باز پرس کی۔ علی نے بتایا کہ میری دوستی سمرا سے ضرور ہے مگر غلط رنگ میں نہیں ہے، لہٰذا تم بھی اسے غلط رنگ نہ دو۔ وقتی طور پر نیلو خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں شک بیٹھ گیا۔ انہی دنوں اس کے شوہر کو دبئی سے باہر کسی ملک جانا پڑا۔ اس کی غیر موجودگی میں ایک دن عباس آیا تو نیلو نے سمرا کے فون والا قصہ اسے بتایا اور اپنے شک کا اظہار اس کے دوست سے کیا۔